دیوار بن کر کھڑے رہے۔ ہاں، حضور جب اپنی مرضی سے نکل کر آتے تھے تو نکل کر آتے تھے اور تمام نشاندہی کرتے تھے، لیکن وہ زمانہ نہ پستول کا تھا، نہ راکٹ کا تھا، نہ گولی کا تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، صرف تلوار کا تھا۔ اور تلوار کے لیے حضور کے جو عاشق تھے وہ سینہ سپر بن کر حضور کے ساتھ چلتے تھے۔ قادری کے ساتھ بھی سینہ سپر لوگ چلے جو ان کے عاشق تھے، جو ساتھ چلے۔ یاد رکھو، خدا کی قسم میں آج تک طاہر القادری سے نہیں ملا۔ بائی فیس میری اس کی پہچان نہیں ہے، لیکن چونکہ مشن ہمارا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، 3 سال سے آپ لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں نا۔ کل پرسوں کی بات ہے، خواتین کی جماعت اتوار کے دن مجھ سے سوال کرتی ہیں، تو ان میں سے ایک سوال انہوں نے مجھ سے کیا، ایک حدیث میرے سامنے پیش کی زہرا نے۔ اس نے کہا کہ حدیث شریف پیش کی اس نے، اور کہا کہ اس کا مطلب بتائیں۔ اس نے کہا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا یا کوئی اہم معاملہ ہوتا تو آپ نماز کا سہارا لیتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ حدیث شریف یہ پچھلے اتوار یا پیر کا دن تھا، خواتین نے مجھ سے یہ حدیث شریف میرے سامنے پیش کی کہ اس کے اوپر آپ تشریح کریں۔ میں نے کہا اس پر میں کیا تشریح کروں؟ 3 سال سے میں آپ کو اس پر عمل کروا رہا ہوں یا نہیں، اور خود بھی کر رہا ہوں۔ 3 سال سے جماعت، آپ گواہ ہیں اس بات کے، میں نے آپ کو بھی اور خواتین کی جماعت کو بھی اور پورے ملک کی جماعت کو یہ میسج کیے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزانہ صرف 2 رکعت نفل پڑھتے رہے، اپنے لیے نہیں، پاکستانی قوم کے لیے۔ اس میں اپنے لیے کچھ نہ مانگے، آپ صرف یہ مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان پر تو رحم کر دے اور ہماری قوم کی توبہ کو قبول کر لے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں ہیں۔ اب وہ خدا کی قسم ہے، 3 سال سے میں یہ نہیں بول رہا ہوں، آپ بھی اس پر عمل کر رہے ہیں نا، ابھی تک بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ بس ہو گیا، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ ابھی تو انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ آپ کو میرا میسج بھی ملا ہوگا، مذاکرات سے پہلے ملا تھا نا، کہ پوری جماعت ذہنی طور پر تیار رہے۔ اگر خدا نخواستہ مذاکرات اللہ نہ کرے فیل ہو جاتے ہیں تو پورے ملک کی جماعت تیار رہے، اور ہر شہر اور ہر گھر اور ہر اس میں سے ریلی نکالیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب نکلیں، اور پہلے سے جھنڈے خرید کر رکھ لیں، پاکستانی جھنڈے۔ اور کراچی سے دربار عالیہ علی شہید سے جلوس کی قیادت میں ویل چیئر میں بیٹھ کر کروں گا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہم زیادہ دور لمبا مارچ نہیں کر سکتے تو کم از کم گلستان جوہر عسکری پیٹرول پمپ تک تو ہم جا سکتے ہیں نا، وہاں ہم جا کر دھرنا دے دیں گے۔
اور وہاں ہم پورے شہر کو بند کر دیں گے. اور اسی طرح سے سرگودا سے، چیچا وطنی سے، پنڈی سے، بھاولپور سے، رحیم یار خان سے، اسی طرح جو ہے جناب علی آپ کے سمڑیال سے، سیالکوٹ سے، ان تمام کو الرٹ کر دیا تھا. اور سب کے میسج اور فون آئے کہ ہم بالکل تیار کھڑے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ صرف جماعت نہ آئے بلکہ عام پاکستانی بھی اس میں شامل ہو، کیونکہ یہ صرف جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اور اگر آئندہ بھی ضرورت پڑی تو کیا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ بولو بھائی، ہاتھ اوپر کرو جس نے جانا ہے. ہاں، ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے بھائی. مگر اس ملک میں ہم چاہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہو جائے. ہم چاہیں گے کہ آئین کی بالادستی ہو جائے. ہم یہ چاہیں گے کہ جمہوریت کی بالادستی ہو جائے. ہم یہ چاہیں گے کہ شق نمبر 62 اور 63 اور 218 والی شق جو ہے اس کے اوپر مکمل، ایسے نہیں خواہ ہر چیز میں بولتے آئین آئین آئین، ہم بھی تو بول رہے ہیں آئین کے مطابق کر دو اس کو. تو آئین کے مطابق جب تک یہ نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ تیار بیٹھے ہیں ہر چیز کے لیے. شہادت کے لیے بھی تیار ہیں، کفن باندھنے کے لیے بھی تیار ہیں. کس کے لیے؟ ہمیں ممبر نہیں بننا، ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے. آپ دیکھ لینا، میں الیکشن نہیں لڑوں گا، الیکشن نہیں لڑوں گا. مجھے الیکشن نہیں لڑنا ہے، نہ میری جماعت کو لڑنا ہے. ہاں، اگر کوئی قابل ہے اور لڑنا چاہتا ہے، ایماندار ہے، تو اس کو روکوں گا بھی نہیں. جاؤ، مگر جا کر وہاں اپنے جوہر دکھاؤ، اپنا ایمانداری دکھاؤ، اور اس ملک سے کرپشن، گنڈا گردی اور رشوتیں اور مہنگائی اور یہ تیل اور پیٹرول اور گیس اور یہ اور پانی، اللہ کرے گا انشاءاللہ جب آپ صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے قحط کو اٹھا لے گا، آپ خوشحال ہو جائیں گے. قانون ہے ہمارے ملک میں، قانون ہمارے ملک میں قانون ہے، بس قانون پر عمل کروا دو. دبئی میں گیا، وہاں پر اگر ایک گاڑی کا صرف ڈینٹ ہو جائے نا، ڈینٹ، تو اگر وہ میکینک کے پاس جائے گا تو میکینک اس کا ڈینٹ نہیں بنائے گا. بھائی پہلے شرطے کے کاغذ لاؤ، یعنی پہلے پولیس کے کاغذ لاؤ کہ تمہارا ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے کیا انہوں نے اجازت دے دی ہے آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے بنوا لو. اگر نہیں